بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ نیا تجزیہ ہے اس حوالے سے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، اور یہ نیا نظریہ ضرورت کس لیے سامنے آیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ روایتی طور پر جہاں سے آیا کرتا ہے وہاں سے نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان کی روزمرہ کی مصروفیات کیا ہیں اور کیا کیفیت ہے، اور کن یاس اور نا امیدی کے کن نئے بادلوں نے اس پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت وہاں روزانہ کھانے پینے کی دعوتوں کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو نظریہ ضرورت کی تفصیل یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے عدالت سے کہا کہ ہمیں شہباز شریف سے مزید تفتیش کرنی ہے، انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے، جو نہیں ملی اور ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ ناظرین، یہ جو کیس ہے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب خبریں آ چکی ہیں، ایف آئی اے کے حکام کے حوالے سے آ چکی ہیں کہ اس کیس میں نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی مواد ہے، یہ سرے سے کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ اور یہ وہی کیس ہے جس پر برطانیہ کی عدالتیں شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی ہیں، اور انہیں اپنی پوری مکمل جو تحقیقات انہوں نے کئی اداروں کی مدد سے کی، وہاں کوئی ثبوت ان کو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا یا کرپشن کا نہیں ملا۔ پھر بھی سر توڑ کوشش ہو رہی ہے گرفتار کرنے کی۔ تو اس کے پیچھے جو قوت محرکہ ہے وہ تو عمران خان ہے، جس کے زیر اثر کچھ لوگ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے جو مطالبے کیے تھے، دو مطالبے کیے تھے انہوں نے، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس شہباز شریف کا جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا، اس کا ریکارڈ سپریم کورٹ خود دیکھے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے ایک نگران جج مقرر کیا جائے۔ اس دوسرے مطالبے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کو نیب کی عدالت سے نگران جج نے ایک مصنوعی سزا دلوائی تھی، اسی طرح شہباز شریف کو بھی نگران جج کے ذریعے ایک سزا سنا دی جائے۔ اور یہ مسلم لیگ کے لیے ظاہر ہے ایک دوہری امبیرسمنٹ کا باعث ہوگا کہ ایک تو ان کے لیڈر کو سزا ہو گئی، اور دوسری یہ کہ سزا بھی تب ہوئی جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اب اس بات کو طرح طرح کے معنی پہنائے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اتنی ہے کہ یہ بنی گالا کی طرف سے آرڈر ہے کہ نگران جج لگایا جائے اور سارا جو معاملہ ہے اپنی نگرانی میں لیا جائے۔ یہ معاملہ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے ہی چلنا شروع ہو گیا تھا، جب شہباز حکومت کو یہ پتہ چلا کہ انہیں کسی افسر کو تبدیل کرنے یا مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اس پر کسی نے ایک دلچسپ طرز بھی سوشل میڈیا پر ڈالا کہ تبادلے صرف وہی جائز ہیں جو فرہ گوگی کر کے گئی ہے، جو تبادلے فرہ گوگی نے نہیں کیے ان کو کرنے کا اس حکومت کو اختیار نہیں ہے۔ اور ان تبادلوں سے جو روکا گیا تھا اس میں بھی ایف آئی اے کا معاملہ شامل تھا، کیونکہ ایف آئی اے کے وہ جو کرپٹ افسر عمران خان لگا کر گیا تھا، اور جن کو اب بھی وہاں سے دانہ پانی مل رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک حساب سے مل رہا ہے، ان کو تبدیل کر کے پرانے افسر جو اس معاملے میں تحقیقات کی مہارت بھی رکھتے ہیں ان کو وہاں لگانے کی ڈیوٹی دی گئی تھی، وہ تبادلے روک دیے گئے۔ اور اب یہی جو سر توڑ زور لگایا جا رہا ہے کہ ان افسروں کے ذریعے سے شہباز شریف کو سزا دلوائی جائے۔ اس میں ایک رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جو عدالت ہے وہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی عدالت وہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پراسیکیوشن کے جو لوگ ہیں، افسر جو ہیں تفتیشی، وہ عمران خان کے لگائے ہوئے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے، اور انہیں اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو بتاؤ۔ یہ بڑی سیریس بات ہے، اور پاکستان کے نظام کے لیے ایک تشویشناک بات بھی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کسی ثبوت اور گواہ کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر لوگوں کو ایک حکم پر سزا سنا دی جائے۔ فرق البتہ یہ پڑا ہے کہ یہ 2014 15 16 نہیں ہے۔ اب جو کام کرنا ہے وہ اتنا خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک نیا نظریہ ضرورت ہے کہ شہباز شریف کو نااہل کر کے، گرفتار کر کے، سزا سنا کے، نااہل کر کے عمران خان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ اسے ایک ایسا خواب سمجھیے کہ جو نارمل حالت میں نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرا نظریہ ضرورت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے
کہ نیب کے نظام میں تبدیلی حکومت نہیں کر سکتی. جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیب میں پروفیشنل ایماندار لوگ آ جائیں جو جاوید اقبال کی طرح کرپٹ نہ ہو، انسانیت کے نام پر گندا اور غلیظ دھبا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ نواز شریف کو جو سزائیں سنوائی گئی تھیں ان کا ریکارڈ سامنے آ سکتا ہے، اور پریس کے سامنے، پبلک کے سامنے بہت سے ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ پردہ نشینوں کے چہرے زیادہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. تو اس بات سے بھی یہ نظریہ ضرورت ڈرا ہوا ہے کہ اگر نیب میں یہ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو جو سزائیں سنوائی گئی وہ بحکم تھی، ان کا کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. لیکن اس ساری کہانی کے جو چیپٹر چھپے ہوئے ہیں وہ تو پبلک کے سامنے نہیں ہے. پبلک کے سامنے ایک دھاندلی ہوئی ہے، سب کے سامنے کی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن دھاندلی کا آرڈر کس نے دیا، دھاندلی کی ترکیب کس نے بنائی، ترکیب پر عمل کس نے کیا، وہ ساری چیزیں اس صورت میں سامنے آ سکتی ہیں کہ جاوید اقبال جیسے غلیظ جانور کی جگہ کسی مہذب اور قانون پسند افسر کو اگر نیب کا چیئرمین لگا دیا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ صورتحال جو ہے نئے نظریہ ضرورت کو جنم دینے کا باعث بنی ہے. تو یہ کوشش ابھی تک ناکام چل رہی ہے اور پبلک کے سامنے ہے. آپ شہباز شریف کو بالکل پسند نہ کریں، میں بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کیس میں حقائق کا علم مقتدر اداروں کو بھی ہے، عدلیہ کو بھی ہے، اب تفتیشی اداروں کو بھی ہے، میڈیا کے ذمہ داروں کو بھی ہے، ان کو بھی ہے جو شہباز شریف کو دن رات گالی دیتے ہیں کہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے، سرے سے اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. نیب کی عدالت کی طرح جس پر نگران جج لگا تھا اسی طرح کی کارروائی دوبارہ انیکٹ کر کے، وہ سارا ڈرامہ دوبارہ سٹیج کر کے شہباز شریف کو بھی 5 سال قید کی، 10 سال قید، جتنی بھی وہ قانون میں ان کے ہاں گنجائش ہوگی یا جتنی ان کی مرضی میں آئے گی اسے سزا سلوا دی جائے تاکہ وزارت عظمیٰ سے شہباز شریف ایک طرف ہٹ جائے. ظاہر ہے جب شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو کولیپس ہو جائے گا معاملہ، ان کا خیال ہے کولیپس ہو جائے گا، اور پھر مسلم لیگ کا بھی صفایا ہو جائے گا. صفایا ان معنوں میں کہ اسے پھر بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا کہ اس کی حکومت ہوتے ہوئے عدالت نے اس کے وزیر اعظم کو سزا سنا دی. وہ ابھی تو یہ خیال است و محال است و جنو والا معاملہ ہے، لیکن نظریہ ضرورت کی جو سازش ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. اچھا، اس پر اب زیادہ بات نہیں کرتے، یہ جتنی بات میں نے کر دی ہے کافی ہے، اور آپ اس کے اگر کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اور یہ انہی طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ پچھلے 4 سال میں بجا دی. اتنی زیادہ تباہی کر دی کہ خود فوج کو جو عمران خان کو لے کر آئی تھی پریشان ہو کر غیر جانبدار ہونا پڑا، اپنی بیساکھی عمران خان کے بازو کے نیچے سے نکالنی پڑی کہ یہ تو ملک تباہ ہو رہا ہے، اور ملک تو خیر تباہ چلو ہو جائے لیکن یہ اس سے تو پتہ نہیں کہ کن کن کی تنخواہیں رک جائیں گی، یہ بھی مسئلہ ہے. تو ناظرین، دوسرا جو ایشو ہے عمران خان کا، کل کے جلسے میں اس نے پھر وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں دی اور وہ ڈیٹ دینے والا بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کو ایک ادارے کی طرف سے بڑی تحفظ دیا جا رہا ہے، پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اس کے لیے آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں، اس کو بچایا جا رہا ہے، لیکن وہ ادارہ جو ہے ظاہر ہے ساری دوسری سہولت کا یہ تو کر سکتا ہے لیکن وہ یہ بندے تو نہیں لا سکتا نا، اس کے آرڈر سے ہزاروں کا ہجوم تو نہیں ہوگا. اور کل ہی پرسوں ہی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو مہنگائی کے بارے میں کال دی، اگر یہی کال کسی اور پارٹی نے دی ہوتی تو آپ کو نظر آتا کہ ملک بھر میں لاکھوں کی نہیں، ہزاروں کی صحیح، سینکڑوں کو صحیح جلوس، ہر جگہ ہر شہر میں سینکڑوں کے جلوس نکلتے، ہزاروں کے بھی جلوس نکل سکتے تھے. لیکن عمران خان نے کال دی 60 روپے لیٹر تیل مہنگا ہو گیا، بجلی 12 روپے یونٹ مہنگی ہو گئی، اور عوام میں اس وقت شدید غصہ، ناراضگی اور دکھ اور پریشانی پائی جاتی ہے. لیکن عمران خان کی کال پر کسی نے کان نہیں دھرے، اس لیے کہ عوام کو اندازہ ہے کہ یہ ساری تباہی عمران خان کی لائی ہوئی ہے. چنانچہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں 200-300 لوگ اکٹھے ہوئے، کراچی میں 80-90 لوگ اکٹھے ہوئے، اور باقی شہروں کو تو پوچھئے ہی مت. پختونخوا میں بھی لوگ یہ مظاہرہ نہیں کر سکے. اور ایک تو یہ اس میں انہوں نے لانگ مارچ کیا دینا. دوسری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کو ان کی پارٹی کے لوگوں نے اور پختونخوا کی جو انٹیلیجنس ہے پولیس کی، وہ اس نے
اور دوسرے ایسے اداروں نے جو پرائیویٹ ہیں لیکن عمران خان نے ہائر کر رکھے ہیں، انہوں نے عمران خان کو رپورٹ دی ہے کہ لانگ مارچ 2 کی کال دینے کی غلطی نہ کرنا، پہلے سے زیادہ بے عزتی ہوگی۔ اچھا، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اس کے رابطے مسلسل جاری ہیں۔ اس نے پھر رابطہ کیا اور فیس سیونگ مانگی، جواب نہیں ملا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پشاور میں بیٹھے وہ صاحب جو اس 4 سالہ تباہی کے حقیقی انجینئر ہے اور اس سارے فساد کے ماسٹر کی آرکیٹیکچر جو ہے اس سارے فساد اور اس ساری تباہی کے، عمران خان جن کو اپنی مرشد کا درجہ دیتا رہا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کا بھی عہد کرتا رہا ہے، اس سے اس نے ملاقات کے لیے یہ سبیل کی کہ اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا، اپنے گھر سے بلا، وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ وہ صاحب نہیں گئے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا دعوت کا۔ تو جب دن پھرتے ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے، جب برے دن آتے ہیں، پھر دن پھرنا تو اچھے دن آنے کو کہتے ہیں، جب دن برے آتے ہیں تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کو اچھے برے دن سے نہ ملائیں تب بھی یہ اندازہ کریں کہ صورتحال کیا سے کیا ہو گئی کہ وہ صاحب جو ہے انہوں نے کھانے کی دعوت وصول کی، لیکن آنا تو درکنار، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے، میری فلاں اپوائنٹمنٹ ہے، فلاں مصروفیت ہے، کچھ کہہ کر معذرت کی جا سکتی تھی۔ اس بزرگ ہستی نے کوئی جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو ظاہر ہے اس بات کا بھی اس کو رنج ہوا۔ تو اب پلاننگ وہی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ حکومت میں تو ہم واپس نہیں آ سکتے، الیکشن ہم نہیں جیت سکتے، تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایسے کام کرو کہ یہ معیشت تباہ ہو جائے، اور اسی کی طرف اکانومسٹ کی سٹوری اشارہ کرتی ہے۔ وہ اس کی پوری تفصیل جو ہے اخبارات پہ چھپ گئی ہے، خاص طور پر جنگ نے زیادہ تفصیل سے اس کو دیا ہے۔ تو اس رپورٹ کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت معیشت کو تباہی سے نکالنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، عمران خان ان کے لیے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تو کامیاب نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے صورتحال اتنی مشکل ہے کہ بہت زور لگے گا، عوام کے لیے ابھی اور تنگی کے دن آئیں گے۔ تو بہرحال اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ کیا چل رہا ہے وہاں اس وقت، عمران خان اور اس کے گرد جو کچھ خوش آمدی، کچھ سازشی، کچھ ففتھ کالمسٹ اور کچھ دوسری طاقتوں کے ایجنٹ، ان کی کل تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میلہ لگا ہوا ہے، 100 آدمی ہر طرف عمران کے کمرے کے باہر دونوں طرف، تینوں طرف بیٹھے رہتے ہیں، مہمان خانے میں، گیسٹ ہاؤس میں، اوپر کے کمروں میں، نیچے کے کمروں میں، ہر جگہ، اور دن میں 3-4 مرتبہ یہ سارے لوگ ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو تھوڑا یقین نہیں آئے گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ روزانہ 21 دمبے کٹتے ہیں ان 100 آدمیوں کے لیے، اور چرسی تکہ والوں کے ہاتھ سے 400 آدمیوں کو کھانا آتا ہے۔ آدمی 100 ہیں، کھانا اب 600 آدمیوں کا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی 6 آدمیوں کا کھانا کھا رہا ہے، یا کھانا ضائع کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور اندازہ کریں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور غریب کو ریلیف دینا چاہتا ہوں، اور قربانی لوگوں کو دینی چاہیے، اور جہاد کرنا ہے، مجھے حق کا حکم ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حق کی جنگ لڑو، اور میرا مقابلہ یزید سے ہے، اور پتہ نہیں میر جعفر اور میر قاسم سے ہے، اور اس طرح کے دعوے کرنے والا آدمی گرفتاری کے ڈر سے پشاور میں چھپا بیٹھا ہے، پشاور پختونخوا صوبے سے باہر آنے کی جرت نہیں کرتا، حالانکہ اس کو ضمانت بھی مل گئی ہے، اور غیر معمولی ضمانت ملی ہے، اور مزید سے غیر معمولی ضمانت تو پھر یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو ساری عمر کے لیے ضمانت دے دی جائے، اور وہ دے بھی سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے۔ تو اس ضمانت کے باوجود اس کی جرت نہیں پڑ رہی کہ وہ پختونخوا صوبے سے باہر نکلے۔ وہی جلسوں پہ جلسے کیا جا رہا ہے، اور وہی لوگوں کی شامت آئی ہوئی ہے، کیونکہ پختونخوا کی حکومت ان لوگوں کے ایک ہی گروپ کو دہاڑی پر رکھ کر ان کے جلسوں میں لے جاتی ہے۔ مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، عمران خان کی حمایت وہاں صوبہ پختونخوا میں ہے، لیکن اگر ان کی حمایت 5000 کے جلسے کی ہے تو 5000 لوگ جو ہے وہ پختونخوا کی حکومت دوسرے علاقوں سے دہاڑی پر لا رہی ہے، اور اس طرح 8-10 ہزار کی حاضری کا بندوبست یقینی بنایا جاتا ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نے یہ کان میں بھنک ڈالی کہ وفاقی حکومت
वो बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट का कुछ जायज़ा लेने वाली है, उसकी तहकीकात करने वाली है कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने घपले हैं। तो ये वैसे ख़बर गलत है। वफाकी हुकूमत ने अभी बिलियन ट्री सुनामी वाले प्रोजेक्ट का कोई रुख नहीं किया, लेकिन इमरान खान तक यही बात पहुंची और ये 3 दिन पहले इतला पहुंची, और 3 दिन से आप देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहां इन्होंने कहा था कि हमने जहां 50 करोड़, जहां 10 करोड़, जहां 20 करोड़ दरख्त लगाए थे, उन सारे इलाकों में, जंगलों में रोज़ाना की बेसिस पर दिन में 3-3 बार आग लग रही है। यानी आग लगती है, बुझ जाती है, तो फिर दोबारा लगा दी जाती है, दोबारा बुझती है तो तीसरे मरतबा लगा दी जाती है। और वो 3 दिन से ये वसी इलाके में जंगलात जो हैं वो जल रहे हैं, राख का ढेर बन रहे हैं, कोयला बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है आप समझ लीजिए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक ये इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।